بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پینسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ عمران خان کی رہائی کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مختلف چیزوں سے اب یہ چیز تو کنفرم ہو رہی ہے مختلف زاویوں سے کہ اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات کو کروانا چاہ رہی ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کروانا چاہ رہی ہے تو پھر اس کا کوئی رزلٹ بھی نکلے گا، اس کا کوئی بریک تھرو بھی ہوگا۔ دو تین کام ایسے ہوئے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی سینس میں کچھ نہ کچھ سافٹنس دکھا رہی ہے، کچھ نرم دلی دکھا رہی ہے۔ ایک تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں اب سب سے اہم چیز تھی کہ جو جمعرات کو بھی بیٹھک ہوئی، اس میں دونوں پارٹیز، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اور حکومت کی طرف سے جو اس کمیٹی میں شامل تھے وہ بھی، سب نے بڑا ہنس کے اور بڑا پازیٹیو اس کو قرار دیا، اور خاص طور پر جو ہارڈ کور، جو ہارڈ لائن اڈاپٹ کرتے ہیں، لائک جیسے رانا ثناء اللہ ہو گئے، وہ بھی بڑے خوش تھے۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور اور جو کہیں نا سلمان اکرم راجہ، جو ہارڈ لائنر پی ٹی آئی کے ہیں، وہ بھی بڑے اچھا بولے، اور ان کے اچھا بولنے کی جو گواہی دے رہے ہیں وہ حکومتی ارکان دے رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی۔ یہ تو حکومتی اور پی ٹی آئی لوگوں کی جو ایک پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ مذاکراتی عمل ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ شرائط تو یا پاکستان تحریک انصاف نے دے دی ہیں، لیکن تحریری طور پر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد بتائیں گے۔ ان مذاکرات میں اگر بریک تھرو ہوتا ہے تو اس میں فائدہ پی ٹی آئی کا ہے، حکومت کا نہیں ہے، پر حکومت کہیں نہ کہیں ہنس کے منہ دکھا کے ان کو کر رہی ہے۔ اس کا یہ وجہ ہے کہ پیچھے سے جو مذاکرات میں ان کو بٹھانے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں یہ مذاکرات ہوں۔ اور دوسری طرف ہمیں جو ملٹری کورٹ سے جن 9 مئی کے لوگوں کو جن کو سزائیں ہوئی تھی، وہاں سے بھی کچھ ریلیف کی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے تو ہمیں سزائوں کی بات آئی، اب ریلیف کی خبریں آ رہی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 19 لوگوں کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں، جن کو ملٹری کورٹ نے سزائیں دی اور انہوں نے اپیل کی، اور انسانی جو کہتے ہیں نا حقوق کی بنا پر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، اور انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور ان کو معاف کر دیا گیا، اور ڈیو پروسیس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ جبکہ تقریباً 48 لوگوں کی جو اپیلیں ہیں سزاؤں کے خلاف، رحم کی اپیلیں ہیں، ان کو قانونی چینل میں ڈال دیا گیا، یعنی کہ وہ عدالتی سسٹم میں جائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ 7 جنوری کو جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، جس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے یہ اختیار دیا تھا ملٹری کورٹس کو کہ آپ یہ ان لوگوں کی سویلینس کے کیس کو سن سکتے ہیں، اور یہ مشروط کیا تھا کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا فیصلہ آئے گا اس سے مشروط ہوں گے ملٹری کورٹس کے فیصلے، تو اس بینچ کی بھی 7 جنوری کو سماعت ہے۔ ملٹری کورٹس کی کسی بھی فیصلے کو کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ اپنی کسی فیصلے سے مائنس کر سکتا ہے، اور یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو آئینی بینچ بنا تھا وہ بنا ہی اسی لیے ساتھ۔ تو ملٹری کورٹ سے جن کو سزائیں ہوئی ہیں تو ایک سیف پیسج ہوگا ان کی معافی کا، یہ تو اب لاہ عمل بن چکا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 6 جنوری کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر فیصلہ سنانا ہے، اور اگر وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آ جاتا ہے یا وہ پینڈنگ ہو جاتا ہے تو یہ پھر یقین ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کو رہائی ملے اور وہ باہر آئیں، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ اب یہاں پر حکومت بہت مشکل میں ہے، شہباز شریف بہت مشکل میں ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام جب تھا اس کے تقریر کے دوران ان کے منہ سے ایک بات پھسل گئی کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ مطلب انہوں نے یہ غلط کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، کہ انہوں نے ورڈ یوز کیے کہ وسوسے ہیں، لیکن حکومت اور ادارے جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ وسوسے سے مراد یہی ہے، حکومت کو یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کو باہر لانے کے لیے جو ہے وہ ان کو باہر لے آئے اور پھر حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک پیج پر موجود نہیں ہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کیوں عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے؟ اچھا، اگر آپ تھوڑا سا ماضی قریب میں جائیں، جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت بھی محسن نقوی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے آپ کہہ لیں ریپرزینٹ کرتے ہیں گورنمنٹ میں، ان کے درمیان اور پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان رابطے تھے، 25 اور 26 کی درمیانی رات بھی رابطے تھے، اور اگر وہ کہتے ہیں نا ویڈیو کال عمران خان صاحب کی ہو جاتی اور سنجانی پر چلے جاتے پی ٹی آئی کے لوگ، تو شاید اس وقت بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا تھا۔ اب حکومت کے لوگ اس کمیٹی کے اندر سوائے اس کے کہ وہ ای کر کے ہنس کے اس کو بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی اسٹیبلشمنٹ کی لائن کیا ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی
لچک دکھا رہی ہے، وہ لوگ لچک دکھا رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ لچک دکھا رہے ہیں، علی امین گنڈا پور جیسے لوگ لچک دکھا رہے ہیں، جو کہ پبلکلی ایک بہت ہارڈ لائن رکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں جس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اب یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو پیسج دیا جائے۔ اب 31 جنوری تک ڈیڈ لائن ہے ان مذاکرات کی۔ اب 31 جنوری سے پہلے 20 جنوری کو وہ کہتے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا ہے اور 25 کو انہوں نے آفیشیل جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سنبھال لینا ہے، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ، اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے عمران خان کو رہا کروانا؟ اور اگر وہ چاہیں گے تو کیا وہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوگا؟ چاہنے کے حوالے سے تو یہ بات جو لوگ امریکہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور امریکہ کے اندر لابنگ کر رہے ہیں، ان کے مطابق کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے جو بائیڈن سے بھی ملاقات کی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کی تھی، اور دونوں میں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگری کیا تھا کہ اگر پاکستانی امریکن ان کا ساتھ دیں تو عمران خان کی رہائی پر بات کریں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک لحاظ سے بہت مشہور ہے کہ وہ اگر وعدہ کسی سے اس طرح کرتے ہیں پولیٹیکلی تو وہ اس کو نبھاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں اور کوئی امریکی صدر یہ چاہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح اگر کوئی شخص، کوئی وزیر اعظم سابق اندر جیل کے اندر ہے، اس کو اگر امریکن چاہیں تو کیا وہ باہر آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اس کی جو ریسنٹ پاس کی مثالیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب نواز شریف اور شہباز شریف جیل میں تھے اور پرویز مشرف نے کو کیا تھا تو اس وقت بھی بل کلنٹن کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ ان کو رہا کیا جائے تو پرویز مشرف مجبور تھے اور انہوں نے دونوں بھائیوں کو سعودی عرب بھیج دیا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے ٹائم پر 2007 کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی وطن واپسی اور مذاکرات اور ان کو سیاسی دھارے میں لانے کے لیے بھی امریکہ نے ہی کہا تھا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مانا تھا، اور اس وقت DGISI جنرل کیانی جو ہے وہ بے نظیر سے خود جا کے ملے تھے دبئی میں، اور پھر محترمہ بے نظیر پاکستان آئی تھی۔ اور سب سے ریسنٹ موسٹ جو مثال آتی ہے وہ آتی ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو اس وقت بھی امریکہ نے ہی یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جیل سے باہر بھیجا جائے، اور وہ باہر سے سیدھے علاج کروانے چلے گئے تھے۔ تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید امریکہ کا پریشر جو ہے وہ کہیں یہاں پر برداشت کر لیا جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی جتنی بھی مثالیں ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکن جب کہتے ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس پر لبیک ہی کہتے ہیں۔ ایک چیز تو اب نظر آ رہی ہے کہ تمام تر کارنر سے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، جیسے اب رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ جی حکومت سے جب ہم نے یہ بات PTI سے ہم نے جب یہ بات کی کہ آپ کس طرح وہ کیسز جو جوڈیشل کیسز ہیں جو جوڈیشلی چل رہے ہیں اس میں حکومت کس طرح عمران خان کو رہا کرے، تو جواب میں سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ آپ ضمانتوں کے اندر حائل نہ ہو، جس پر رانا ثناء اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہاں۔ راستے سارے بنائے جا رہے ہیں، اور یہ راستے بنانے کی وجہ دیکھیں، اب میں پھر آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ ملٹری کورٹس سے سزائیں دلوا دیں، ملٹری کورٹ سے سزائیں کے بعد لوگوں نے اپیل کی، 19 کو آپ نے معاف کر دیا، باقی جو رہ گئے ہیں ان کی سزائیں کی امپلیمنٹیشن مشروط ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ سے جس نے 7 جنوری کو سماعت کرنی، اور اس نے پہلے یہ رائٹ دیا تھا ملٹری کورٹس کا۔ اب اگر وہی کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ کا بینچ آ کے یہ فیصلہ دے دے کہ نہیں جی ملٹری کورٹ سے جن کو سویلین کو سزائیں یہ نہیں ہے، تو پھر ان کو ریلیف مل جائے گا۔ اور یہاں پر ملٹری کورٹ یا ISPR یا اسٹیبلشمنٹ یہ کہے گی کہ جی دیکھیں ملک کی اعلیٰ عدالت نے کہا ہے ہم نے مان لیا۔ اور انہی کیسز کے اندر کہیں نہ کہیں عمران خان بھی ہے اور وہ اسیران بھی شامل ہیں، جو شخصیات شامل ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی لے لیں آپ، سینیٹر اعجاز لے لیں آپ جتنے بھی لیڈر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جیلوں میں، ان سب کو بھی ریلیف مل سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ خود کریں، آج جا کے یہ نظر آئے کہ یہ حکومت کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی، اور اس کے بدلے میں خان صاحب پاکستان سے باہر جانے والے نہیں ہیں۔ خان صاحب جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ ہو کے یا نظر بندی یا پھر ضمانتوں پر پاکستان میں ہی رہیں گے، اور ہو سکتا ہے ان سے جو ان سے یقین دہانیاں لی جائیں۔ ظاہری بات ہے اگر امریکنز ان کو باہر لا رہے ہیں تو یقین دہانیوں میں کہیں نہ کہیں امریکن شامل ہوں گے۔ ان یقین دہانیوں میں یہی ہوگا کہ اس موجودہ سسٹم کو ایک سرٹن ٹائم تک چلنے دیا جائے۔ اچھی خبر ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور یہ رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے۔